صرف 12 لوگ۔ عمران خان کے زمانے میں جنرل باجوہ اور وزیر اعظم دونوں UAE کے دورے پر گئے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النہیان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی۔ ملاقات کا مقصد اسٹیٹ بینک میں $3 ارب ڈپازٹ کرانا تھے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ UAE کے صدر نے رقم دے دی لیکن ساتھ ہی مشورہ دیا، وزیر اعظم آپ اپنے لوگوں کو دولت بنانے دیں، یہ دولت بنائیں گے تو ملک چلے گا، ورنہ آپ اسی طرح دوسرے ملکوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ عمران خان کو یہ مشورہ اچھا لگا، لہٰذا اس نے واپس آ کر معیشت کو کھول دیا اور یوں ملک کا معاشی پہیہ چلنے لگا اور پاکستان کی GDP گروتھ 6% کراس کر گئی۔ لیکن اس کے بعد حکومت بدل گئی اور ہم نے ایک بار پھر ملک کو صفر سے سٹارٹ کر لیا۔ FBR کے موجودہ چیئرمین راشد لنگڑیال نے چند دن قبل معیشت کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹیکس کے اعداد و شمار دیے۔ ان کے انکشافات کے مطابق 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف 12 افراد ہیں جن کی دولت 10 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ 10 کروڑ روپے کے اثاثوں سے زیادہ صرف 3500 لوگ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک، ہماری معیشت خفیہ ہے، لوگ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کر رہے، اور دوسرا، ہماری معیشت کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ ہم اگر تحقیق کریں تو ہم میں یہ دونوں نقص موجود ہیں۔ اول، لوگ اپنی دولت چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی وجہ ریاست کا رویہ ہے۔ ریاست عوام کے ساتھ ڈاکوؤں جیسا سلوک کرتی ہے، یہ لوگوں سے دن رات چھینتی رہتی ہے اور اس کے بدلے میں انہیں دیتی کچھ نہیں۔ میری اپنی آمدنی کا 50% حکومت لے لیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آج تک اس نے مجھے صحت کی سہولت دی اور نہ ہی تعلیم کی۔ میں اپنا کوڑا تک خود اٹھاتا اور اسے ٹھکانے لگاتا ہوں، سیکیورٹی کا بندوبست بھی خود کرنا پڑتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں بلکہ دوسرے 25-30 لوگوں اور ان کے خاندانوں کا بوجھ بھی میرے سر پر لدا ہے۔ یہ لوگ بظاہر میرے پاس کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے ملازم بنا رکھا ہے اور میں دن رات ان کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں میرے چند کلاس فیلوز نے تعلیم کے بعد سرکاری نوکری کر لی تھی۔ انہوں نے ایک امتحان دیا اور پوری زندگی کے لیے ریاست کے داماد بن گئے۔ حکومت اب انہیں رہائش بھی دیتی ہے، گاڑی بھی، پیٹرول بھی، ڈرائیور بھی، بجلی بھی اور گیس بھی، میڈیکل بھی، ہوائی سفر کے ٹکٹ بھی اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی۔ ان کے پاس سرکاری ملازم بھی ہیں۔ صرف ایک امتحان سے عمر بھر کے لیے یہ تمام سہولتیں چھوٹا سودا نہیں، اور ان سہولتوں کے بدلے ان کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی مقدر کا مارا ان کے پاس انصاف کے لیے چلا جائے یا کسی کاروبار کی اجازت کے لیے ان کے پاس آ جائے تو یہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے، اس کی عزت نفس کچل کر اس کا مرونڈا بنا دیں۔ آپ اسی طرح ملک میں کوئی کاروبار کر کے دکھا دیں۔ اول، آپ کو کاروبار کی فیزیبلٹی نہیں ملے گی۔ حکومت کے درجنوں ادارے ہیں لیکن کسی ادارے کے پاس کسی کاروبار کی فیزیبلٹی نہیں ہوگی۔ دوم، آپ کو شروع میں کاغذات مکمل کرنے اور اجازتیں لینے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے۔ انسان کا آدھا سرمایہ اور توانائی اس میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹرینڈ ورکرز نہیں ملیں گے۔ آپ لوگ بھرتی کریں گے، آپ کے پاس CVs کا انبار لگ جائے گا۔ ملازمت کے متمنی امیدوار اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، یہ MBA اور MA پاس ہوں گے، مگر کام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ اس کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہم تعلیمی اداروں میں صرف ڈگری دیتے ہیں، صلاحیت پیدا نہیں کرتے۔ چنانچہ نوجوان تعلیم کے بعد بھی والدین کا پلو پکڑ کر پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ابو سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، اور والدین بیچارے ان کا CV اٹھا اٹھا کر سفارشیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کاروبار کے لیے اس ہجوم سے لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ نہیں جو نوجوانوں کو ٹرینڈ کر سکے۔ سافٹ سکلز تو دور، یہاں ہارڈ سکلز بھی ڈیولپ نہیں کی جاتی۔ ہم نے آج تک کسی کو پلمبرنگ، الیکٹریشننگ، پینٹنگ اور کار پینٹنگ کی ٹریننگ بھی نہیں دی۔ ملک میں ڈرائیونگ سکول تک نہیں ہے۔ آپ کسی ڈرائیور سے پوچھ لیں تم نے کس سکول سے ڈرائیونگ سیکھی، آپ کو 100 میں سے ایک بھی ٹرینڈ اور سرٹیفائیڈ ڈرائیور نہیں ملے گا۔ چنانچہ پھر ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گا؟ بہرحال آپ جیسے تیسے لوگ بھرتی کرتے ہیں اور انہیں ٹرینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل ضلالت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں اور کبھی بجلی چلی جاتی ہے اور کبھی گیس۔ یہ دونوں اگر موجود ہوں تو ان کے ریٹس ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ فیکٹری اور کمرشل ایریا میں سڑکیں، پانی اور سیکیورٹی نہیں ہوتی۔
آپ ملک کے کسی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں، آپ کو وہاں بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ فیکٹریوں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں، روز ملک میں احتجاج ہوتے ہیں اور ریاست خود سڑکیں، شاہراہیں اور انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے۔ رہی صحیح کسر ملازمین پوری کر دیں گے، یہ ہڑتال کر دیں گے یا پھر کوئی دوسرا ان سب کو توڑ کر لے جائے گا، اور یہ جاتے جاتے وہ ایڈوانس بھی لے جائیں گے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً والدین اور بچوں کی بیماری اور تعلیم کے نام پر لیا ہوگا۔ سوم، ملک میں ہر کاروبار کی اصل مالیت سے زیادہ رقم مارکیٹ میں پھنس جائے گی۔ آپ کی فیکٹریاں یا کاروبار کی راس 10 کروڑ ہے، لیکن مارکیٹ میں آپ کا 20 کروڑ پھنس جائے گا، اور اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ آپ جس دن کام بند کر دیں گے اس دن آپ کی رقم ختم ہو جائے گی۔ کوئی دکاندار آپ کو رقم واپس نہیں کرے گا، اور چہارم، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے سینکڑوں ادارے تلواریں لے کر آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر میں بزنس کے 2 طریقے ہیں، آپ حکومت کو ٹیکس دیں یا پھر رشوت۔ پاکستان میں آپ کو دونوں دینے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس جو بچ جاتا ہے وہ ڈاکو لے جاتے ہیں، اور آپ جب پرچہ درج کرانے کے لیے تھانے جاتے ہیں تو پولیس آپ کے کپڑے اتروا لیتی ہے۔ ہم اگر کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں تو ہمیں ماننا ہوگا، ہم من حیث القوم اینٹی بزنس، اینٹی پروگریس اور اینٹی سکسیس ہیں۔ ہم کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، انہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہم اینٹی پروگریس بھی ہیں۔ آپ کسی جگہ سڑک، ڈیم یا اسکول بنانا شروع کر دیں، مقامی لوگ ڈنڈے لے کر آ جائیں گے، عدالت سے بھی سٹے آرڈر آ جائے گا، اور رہ گیا بزنس تو آج بھی پوری ریاست بزنس مینوں کو چور سمجھتی ہے۔ یہ انہیں پیسے کا پتر اور لٹیرا کہتی ہے۔ چنانچہ پھر کام کیسے ہوگا، ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ اس کے مقابلے میں انڈیا چلے جائیں، آپ کو اپروچ میں زمین و آسمان کا فرق ملے گا۔ بھارت میں آج بھی 334 بلینئرز ہیں۔ اگر ان کی دولت $1 بلین بھی ہو تو یہ بھارتی روپوں میں 80 ارب اور پاکستانی میں 280 ارب روپے ہوگی، جبکہ پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں جن کی دولت 10 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ آپ ان سے کیا وصول کر لیں گے؟ آپ اگر ان 12 لوگوں کی ساری دولت بھی ضبط کر لیں تو بھی ریاست کے سر درد کی ایک گولی نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے، سرکار کا بوجھ کم کریں۔ جتنے محکمے ہیں اتنی ہی رکاوٹیں ہیں۔ بزنس کے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دیں۔ کسی بھی شخص کو کام کرنے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو، اور وہ بھی آسانی سے مل جائے۔ کاروبار کے شروع میں ٹیکس میں رعایت دیں اور پھر آہستہ آہستہ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں۔ لوگ اپنے اثاثے اور دولت جتنی ڈکلیئر کرتے جائیں انہیں اتنی ہی سہولت ملتی جائے۔ اگر دولت ڈکلیئر ہوگی تو پھر یہ استعمال بھی ہوگی، اور اگر یہ استعمال ہوگی تو پھر سرکار کو ٹیکس ملے گا۔ لوگوں نے اگر اسے ڈالر یا سونے یا کرنسی کی شکل میں دفن کر رکھا ہے تو ریاست کو کیا فائدہ؟ بزنس مینوں کے تمام مقدمے فوری طور پر نپٹا دیں۔ اگر انہوں نے فراڈ کیا ہے تو انہیں سزا دیں اور فائل بند کر دیں، اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کریں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں۔ ہم جب لوگوں کا بہترین وقت سرکاری برآمدوں، عدالتوں اور جیلوں میں ضائع کر دیں گے تو پھر ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ کیسے چلے گا؟ حکومت کو چاہیے یہ سلیبس تبدیل کر دے۔ ہمارا سلیبس نان پریکٹیکل ہے۔ حکومت کو چاہیے یہ اسے 80% پریکٹیکل اور 20% تھیوریٹیکل کر دے، تاکہ نوجوان ڈگری کے ساتھ ساتھ مہارت لے کر مارکیٹ میں آئیں۔ اور آخری مشورہ، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ انہیں کچھ نہ دیں، لیکن کم از کم عزت تو دے دیں۔ انہیں گاڑیوں کی آسان سیریز دے دیں، ان کا پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیں، یا پھر پراپرٹی کی خرید و فروخت میں سہولت دے دیں، یا انہیں فیکٹری یا کمرشل پلاٹ قسطوں میں دے دیں۔ آپ انہیں کسی قسم کی عزت تو دیں۔ آخر ہم کب تک ان کی مداخلت کا اعتراف جوتوں کی شکل میں کرتے رہیں گے؟ شاید یہی وجہ ہے لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہم انہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہ یہ دبئی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور دبئی کی حکومت انہیں سر پر بٹھا لیتی ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے، اگر دبئی ہمارے کارآمد لوگوں کو عزت دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ چنانچہ پلیز
بزنس مینوں کو عزت دیں، ورنہ 25 کروڑ لوگوں میں سے صرف 12 ہی سامنے آئیں گے، باقی دوسرے ملکوں میں بس جائیں گے۔